تیری ویلیو کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کیا تیرے پر وہ وقت نہیں آیا کہ انسان پر وہ وقت نہیں آیا کہ جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا، جب اس کی اوقات ایسی تھی کہ اس کو یاد بھی نہیں، اس کو انسان بھی نہیں کہا جاتا تھا. تو ہو کر مالک کا بندہ ہو کر، مالک کا محتاج ہو کر، اپنے بتائے ہوئے رولز کے خلاف جب بات ہوئی تو تو بیوی بچوں کو، گھر میں چھوٹوں کو کھانے کے لیے، مارنے کے لیے اتر آیا ہے. جس رب نے نظام دیا جو ساری قدرتوں والا ہے، جو طاقتوں والا ہے، جو سب سے بھلا چاہنے والا ہے، تیرے نظام میں تو غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو بچے کو رات کو سلا دیتا ہے، بیٹا جاگ جا، صبح تیرا پیپر ہے. فجر کی نماز میں بھی نہیں اٹھاتا کہ کہیں اس کی نیند اگر پوری نہ ہوئی تو یہ پیپر صحیح نہیں کر پائے گا. یہ نہیں پتا کہ رب کے امتحان میں فیل ہو جائے گا. دوسری جگہ پر غزوہ تبوک کے موقع پر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں 3 باتیں کر دی. اس نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ بولتے زیادہ ہیں، کیونکہ دل نہیں لگا ہوا تھا حضور علیہ السلام سے. استاد سے دل لگا ہو تو پھر شاگرد خامخواہ اچھے لگتے ہیں. کسی دوست سے دوستی ہو تو اس کے دوست خامخواہ دوست بن جاتے ہیں. اس نے کہا یہ بولتے زیادہ ہیں، کھاتے بھی زیادہ ہیں، اور دشمن کا مقابلہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہے. نعوذ باللہ من. صحابہ کے صف میں سے ایک منافق نے یہ بات کی. صحابہ کو بڑی کسی صحابی نے سنا اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی تو کیا رسول اللہ نے ریئیکٹ کیا فرمایا؟ جواب میں آپ نے کیا فرمایا؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت بنا کے نازل کرنا دیا. یہ ذہن میں رہے کہ انہوں نے اس بندے نے اعتراض قرآن پاک پر نہیں کیا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض نہیں کیا تھا، اس نے آخرت کے دن کو ماننے سے انکار نہیں کیا تھا. اس نے صرف جو دیندار تھے اس زمانے کے، ان دینداروں کے بارے میں ایسے کمنٹس کیے تھے، ایسے الفاظ بولے تھے کہ جو دین کی توہین تھی. اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر اس کی 65. اچھا جی 65 سے پہلے جو 64 نمبر آیت اللہ فرماتا ہے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. فرمایا منافقوں کو دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ہمارے اندر کا جو گند ہے، ہمارے اندر کی جو منافقت ہے، ہمارے اندر کا جو کھوٹا پن ہے، کہیں اللہ پاک کوئی قرآن نازل کر کے ظاہر ہی نہ فرما دے. یعنی اس درجے تک ان کو یقین تھا کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، لیکن پھر بھی اندر سے خالی رہے. اچھا جی فرمایا قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. کرو مزاق جتنا دین کا مزاق کر سکتے ہو. ان اللہ مخرج، اللہ تمہارے پردے چاک کرنے والا ہے. یعنی اللہ وہ چیز نکالنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو کہ تم دین کا مذاق اڑاتے ہو تو اللہ پاک تمہیں دنیا کے لیے مذاق بنا کر رکھ دے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے پوچھا جاتا ہے تم مذاق کیوں کرتے ہو، ان کا کیا جواب ہوتا ہے یا تم نے ایسے کیوں کیا؟ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. فرمایا اگر ان سے پوچھیں گے تم مذاق کیوں کرتے ہو، دین کی چیزوں کے ساتھ ایک کھیل کود کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہیں انما کننا نخوض ونلعب. یہ تو ہم ویسے ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ تو ہم ویسے ہنسی مذاق کرتے ہیں. جس طرح آپ لوگ وہ ہمارے معاشرے کا، آپ سے مراد صرف آپ نہیں ہوتے، سارے ہم خود ہی ہوتے ہیں. سارا مسلمان معاشرہ مراد ہوتا ہے. شادی کے موقع پر خوب گناہ اپنے گلہ میں بھی ڈالیں گے،
ساتھ دوسروں کو بھی جو نہیں بھی گناہ کرنا چاہتے ان کو بھی وہاں بٹھا کر گناہ دکھائیں گے. اور اگر دین کی بات کر دی جائے اور مولانا صاحب تھوڑا بہت مولوی صاحب تھوڑا بہت خوشی کا موقع دی تھوڑا بہت تو یہ پتہ نہیں کہ اس تھوڑے بہت میں تجھے کتنے سال تجھے قبر میں مار پڑوا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں اس تھوڑے بہت کیا ہے. جب گولی لگتی ہے بندے کو تو تھوڑی سی نہیں ہوتی گولی, چھوٹی سی. تو اگر بندہ کہ خیر ہے مارنے میں مجھے تھوڑی سی لگے گی, اتنی پتلی سی گولی ہے تو اتنا بڑا بندہ ہے, مر جائے گا کہ نہیں مر جائے گا. تو جو تھوڑی سی ہے نا, کیا وہ تھوڑی کی رب نے اجازت دی ہے؟ وہ ہے اصل میں کیا ہے, وہ رب کے ساتھ ٹکر ہے. اور پھر ٹکر پر شرمندگی ہو نا بندے کو, دین کے خلاف چل رہا ہے لیکن شرمندگی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ قابل قبول پہلو ہے, جس طرح میں ابتداءً عرض کیا کہ شرم تو ہے نا, لیکن جب یہ ہو کہ اس کا دفاع کرنا شروع کر دے, جب اس کو دین کی بات کرنا آگے سے کہے ایسا کیڑا غلط کام کیتا ہے جناب, ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں داڑھی کا کہہ رہے ہیں, کتنے لوگ داڑھی رکھ کے ظلم کرتے ہیں, ہم تو دل پاک ہے ہمارا. آپ پردے کی بات کرتے ہیں, کتنے پردہ دار ایسا کچھ کرتے ہیں, نعوذ باللہ. تو یہ ہم بظاہر تو کسی بندے کے سے بات کریں لیکن برا بھلا کس کو کہا جا رہا ہے. پردہ تو میرے گھر کا, کسی عالم کا, کسی شیخ کا, کسی بزرگ کا. اگر کوئی بزرگ دادا ہے, گھر میں باپ ہے, وہ اگر کہتا ہے پردے کی بات کرتا ہے, قرآن کی بات کرتا ہے, تو اس نے پیٹ سے تو کچھ نہیں بولا, اللہ نے آیتوں میں نازل فرمایا ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں. آگے جو رب نے جواب دیا وہ میرے بھی جواب ہے, میرے لیے بھی جواب ہے اور آپ کے لیے بھی جواب ہے, سب مسلمانوں کے لیے جواب ہے. جب انہوں نے کہا ہم مذاق میں, this is for only entertainment کے لیے کر رہے ہیں, سب اس طرح ہے. جواب میں رب نے کیا فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. فرمایا تمہارے مذاقوں کے لیے, تمہاری ہنسی خوشی کے لیے اللہ, اس کا رسول اور اس کی نشانیاں رہ گئی ہیں. بس تمہارا مذاق ہنسی خوشی یہ چاہتی ہے کہ اللہ سے مذاق کرو, اللہ کے رسول سے مذاق کرو, اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مذاق کرو. اور تیسری جگہ تلاوت کرتا ہوں, آخری بات ہے آج کے اس درس کی, اس نشست کی. سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 950 سال جب انہوں نے اللہ کی طرف بلایا تو 90 بندے صرف آپ کے ساتھ لگے اور قوم نے آپ کو تنگ کیا. بالآخر جب وقت آخر آیا, یعنی عذاب آیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عذاب کے لیے فرمایا گیا ایسا کریں آپ کشتی تیار کریں. اس کا ذکر سورۃ المؤمنون میں بھی ہے اور سورہ ہود میں بھی ہے. سورہ ہود میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے, تھوڑا سا ابتداء میں پڑھتا ہوں صرف اپنے علم اور اپنی اس حساسیت کو سیکھنے کے لیے کہ دین میرے اور آپ کے گھر کی چیز نہیں, یہ اللہ کا نظام ہے. اگر ہم اس پہ کما حقوق چلتے نہیں ہیں تو شرمندگی کے ساتھ جینا نے گزارا ہے. گزارے کا مطلب یہ ہے کہ مار پڑ سکتی ہے اللہ کے سامنے لیکن کافر نہیں ہوتا بندہ, دین سے باہر نہیں نکلتا. ورنہ گزارے کا لفظ اس لیے نہیں کہ خیر ہے نا کوئی مسئلہ نہیں, گزارے کا لفظ اس لیے ہے کہ تجھے کافر نہیں کہا جائے گا. ہمیشہ جہنم میں رکھنے والا کام نہیں ہوگا, لیکن اس کی مار کتنی ہے وہ برداشت کرنی وہ بھی بڑی مشکل ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کی. سورہ ہود 12واں پارہ ہے اور آیت نمبر 38. اللہ فرماتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, وہ جب کشتی بناتے تھے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. جب ذرا بڑے لوگ گزرتے نا, ماڑے بیچارے تو اتنی ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کے کام کریں, وہ اپنی زندگی میں مشکلوں سے گزارے کرتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی منصب دیا ہے, کوئی طور ٹار دیا ہے, کوئی سوشل ویلیو دی ہے, اس کو زیادہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. تھوڑا پڑھ لکھ جائے نا, ہاں بس ٹھیک ہے, لیکن داڑھی میں کون سا اسلام ہے, پردے میں کون سا اسلام ہے, ہاں ٹھیک ہے باتیں تو ٹھیک ہے لیکن اس میں کون سا اسلام ہے. اللہ کے بندے جس نے دیا اس کو نہیں پتا کہ میں اسلام اس کے بغیر کسی اور چیز میں رکھ لیتا.
بظاہر تو تیرا انالیسس ہے، بظاہر تو تیری رائے ہے، لیکن وہ تیری رائے قرآن کی تعلیمات کو ڈیمیج کر رہی ہے، اور قرآن کی تعلیم ڈیمیج نہیں ہوتی، اصل میں دھوکہ تجھے مل رہا ہے، اصل میں جہنم کی آگ کے لیے تو تیار ہو رہا ہے۔ فرمایا وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب بڑے سوشل ویڈیو والے معاشرے میں، سوسائٹی میں جن کی ذرا کینا سردار تھے، وہ گزرتے سَخِرُوا مِنْهُ، سیدنا نوح علیہ السلام سے مذاق کرتے ہیں، پانی کی درایا اتنی بڑی 100 بالشت 300 بالشت لمبی اور 50 بالشت چوڑی، 3 بالشت اونچی، 30 بالشت اونچی کشتی بن رہی ہے۔ مختلف اقوال مفسرین کے اس کشتی کا جو حجم تھا وہ کتنا تھا، ایک قول میں نے ذکر کیا، پانی ہے ایک قول، اتنی بڑی کشتی، آپس میں ہنس رہے تھے۔ اب انہوں نے صرف جو کام نبی کر رہا تھا نا، اس کام کے ساتھ مذاق کیا، حالانکہ وہ کام کوئی کشتی کو نوح علیہ السلام کی طرف سے کتاب آسمانی کتاب نہیں تھی، نبی کا فعل تھا، اللہ کے آرڈر کی وجہ سے نبی ایسے کر رہے تھے، صرف اس پر انگلی اٹھی ہے۔ اللہ نے جواب دیا، وہ ذرا جواب سنیے، اور پھر آپ نے اوپر ہم غور کریں گے، جب ہم یہ تو نبی کشتی بنا رہے ہیں، کشتی کو دیکھ کر اظہار تمسخر کیا، اللہ نے ان کو کیا جواب دیا؟ جو نبی کی ذات کے اندر موجود سنتیں ہیں، جو دین ہے، اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم، فرمایا کر لو مذاق، ان تسخروا منا، آج تم ہمارے ساتھ مذاق کرو گے، فإنا نسخر منکم، جب تمہیں پانی لے ڈوبے گا پھر ہم تمہارے ساتھ کریں گے، کما تسخرون، جس طرح تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو نا، اس طرح پھر ہم مذاق تو نہیں کریں گے، لیکن تم خود دنیا کے لیے مذاق بن جاؤ گے۔ تو یہ انجام ہے اس بندے کا جو دین کو ہلکا جانتا ہے۔ مذاق بندہ ہمیشہ اس چیز سے کرتا ہے جس کی دل میں ویلیو پوری نہ ہو۔ تو دل میں اگر رب کے نظام کی ویلیو نہیں، ایک سنین کے رب کی ویلیو نہیں تیرے دل میں، اور رب کی شان، تو پھر اگر مجھے اور آپ کو محبت ہو، میرے اور آپ کے دل کا تعلق ہو، جس طرح صحابہ کا تعلق تھا، صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ اگر ایک رسی کی زکات نہیں دے گا وہ میں جہاد کروں گا، کیونکہ دل میں قدر تھی۔ اگر میرے اور آپ کے میں قدر ہوتی، اور قدر ہو تو ہم کیا کہیں؟ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، سونا ایسا دین لے کے آیا کہ ساری روشنیاں ماند پڑیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ تو اس کا وارث ہے کہ اپنے نبی کے جھنڈے کو لے کر پوری دنیا پر چھا جا، تو اس اسلام کو لے کر نکل جا پوری دنیا پر عام کر، تو خود ہی اسلام کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اگر تجھے محبت ہوتی تو کہتا ہے یا رسول اللہ، بڑے بڑے نبی آئے، سب کی شان وراء الورا ہیں، سب کی عزتیں رفعتیں عظمتیں وراء الورا ہیں، لیکن بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ تو صدا رہنے کے لیے نہیں آیا بندہ، ایک دن رب کا سامنا کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اور رب کی ذات اتنی بڑی ذات ہے نا، رب کے سامنے میرٹ پہ سامنا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، فرمایا قیامت کو اللہ رسولوں سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تم نے میری کون کون سی بات مانی، تمہاری کون کون سی بات مانی گئی؟ قالوا لا علم لنا،
اللہ کے سامنے انبیاء اور رسول بھی اس کے قائل نہیں کہ ہم میرٹ پر پاس ہو جائیں، حالانکہ ان کے دامن میں کوئی گناہ، حالانکہ ان کے دامن میں کوئی کمی نہیں، بلکہ ان کے سینے نور سے اتنے بھرے تھے کہ جو ان سے پیار کرتا گیا وہ رب تک پہنچتا گیا۔ اس لیے رب کے سامنے میرٹ پہ نہیں، مہربانی سے، کرم سے، اس لیے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے کسی پہچان والے نے کہا عدل کریں تے تھر تھر کمبنے، اونچیاں شان والے تے فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے موقع لے، تے فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی کا بخش خطا کر کے بھی جھکنا چاہیے، کجا کے نہ کرے اور نہ کر کر مذاق اڑائے اور دین کے خلاف باتیں کرے۔ یہ بات اگر کوئی یہودی کرے نا کہ داڑھی میں کیا رکھا ہے تو وہ کر سکتا ہے، وہ یہودی ہے۔ اگر کوئی ہندو کرے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کرے، کیونکہ وہ اسلام کا منکر ہے۔ اگر پردے کے خلاف بولنا ہے یا پردے کو نوچنا ہے، وہ اگر فرانس والے نوچتے ہیں یا وہ بچیوں کو پردہ نہیں کرتے، ان ملکوں میں پردے پر پابندی ہے، اور یہاں کا مسلمان بھی اگر یہ بولی بولے تو اس میں اور کافر میں کیا فرق رہ گیا؟ صرف اس نے کہا کہ میں بس مسلمان ہوں، تو علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ